بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، پاکستان عالمی سیاست سے الگ نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کے پالیسی ساز اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں سیاسی تقریریں کروا کر عوام کا رخ موڑنے میں وہ کامیاب رہی ہے۔ تو کیا عوام کا رخ مڑنے سے عالمی حالات تبدیل ہو جائیں گے، یا پاکستان کے گرد جو معاشی حصار بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب تک جتنے تجربے کر چکی ہے وہ سب ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستان ہر آنے والے دن مزید بحران میں مبتلا ہو رہا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ غلامانہ پالیسی بنانے سے باز نہیں آ رہی۔ آج امریکہ ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی تمام طاقت فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوئی، لیکن 37,000 سے زائد قربانی دینے کے باوجود فلسطین پہ صہیونیوں کا قبضہ نہیں کروا سکا۔ فلسطینیوں نے ایمان کی ثابت قدمی دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم جانیں دے سکتے ہیں، لیکن صہیونی بالادستی قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے یہی تو فرمایا تھا کہ فلسطین میں صہیونیوں سے مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ ہوگی، جس کے بعد فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ جنگ اس وقت جاری ہے۔ تمام تر صلاحیتیں اتحادیوں کی ناکام ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے یوکرین میں پورا زور لگایا، امن کانفرنس کے نام پر اپنی بالادستی دکھانے کی کوشش کی۔ آپ سب کو معلوم ہے 160 ممالک کے سربراہوں کو دعوت دی گئی، 60 بھی نہیں پہنچے۔ کانفرنس ناکام۔ شکست یوکرین کو نہیں ہوئی، یہاں بھی شکست امریکہ کو ہوئی ہے۔ ادھر یمن میں یمن کے حوثی مسلسل ریڈ سی میں جہازوں کو غرق کر رہے ہیں۔ امریکہ کی سپر طاقت ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، اور عرب جن کا ایک زمانے میں بڑا کردار تھا، آج دور دور تک عربوں کا کردار نظر نہیں آ رہا، بلکہ سعودی حکومت کے حوالے سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے حج کے بہترین انتظامات نہیں کیے، وہ ناکام ہو گئے۔ سوچنے والی باتیں ہیں۔ تو پاکستانیوں، کیا آپ ان سب سے الگ رہ سکتے ہیں؟ یوکرین کی کانفرنس ناکام کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس میں چائنا نے شرکت نہیں کی۔ ظاہر ہے روس نے تو آنا ہی نہیں تھا۔ چائنا کی شرکت نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا واضح تقسیم ہو گئی ہے۔ اب امریکہ کا غرور تکبر خاک میں ملنے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے پالیسی ساز امریکہ کی غلامی ہی آج تک کرتے آئے ہیں، اب کیا کریں گے؟ پاکستان کے حکمران امریکہ کی غلامی میں پیچھے نہیں رہے۔ پاکستان کی حکمران اشرافیہ اپنی دولت یورپ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے گئی ہے۔ وہ سب بے بس اور زیرو لوگ ہیں۔ جب آپ کے ملک میں کرپٹ لوگوں کی حکومتیں بنیں گی تو وہ عالمی سیاست میں کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے مثالیں ہیں۔ حال ہی میں روس کے صدر نے نارتھ کوریا کا دورہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ دورہ کتنے عرصے کے بعد ہوا ہے؟ 2000 میں صدر پیوٹن نے دورہ کیا تھا، اور اب 2024 میں دورہ کیا ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کہ کتنا کامیاب دورہ تھا وہاں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوامی پذیرائی دیدنی تھی۔ معاہدہ کیا ہوا؟ نیٹو کی طرز کا
معاہدہ ہو گیا ہے نارتھ کوریا اور روس کے درمیان. پھر اس کے بعد روس کے صدر ویتنام چلے گئے اور وہاں جو پذیرائی ہوئی وہ بھی دیدنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا امریکہ کے ظلم سے تنگ آ چکی ہے. دنیا امریکہ کی انسانیت کش پالیسی سے تنگ آ چکی ہے. اب دنیا چاہتی ہے کہ الگ الگ صف بندی ہو جائے. تو یہ تو دنیا کی ظاہری سیاست ہے. اب میں آپ کو وہاں لے کے جاتا ہوں جو حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عالمی دجالی نظام کی قیادت امریکہ کر رہا ہے اور امریکہ اس قیادت کے لیے پوری دنیا کا گلا گھوٹے ہوئے ہے. اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اب پاکستان میں کسی کے پاس اتنی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم عالمی دجالی نظام کو قبول نہیں کرتے. کوئی ایک بھی نہیں ہے ایسا، چاہے وہ عمران ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو. تو اس سے کس نے لڑنا ہے؟ اس سے لڑنا ان لوگوں نے ہے جو ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہر طرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو جب لڑنا انہوں نے ہے، طاقت انہوں نے لینی ہے، جھنڈے انہوں نے بلند کرنے ہیں، علم انہوں نے اٹھانے ہیں، تو پھر پاکستان میں انہیں ہی صف بندی کرنا ہوگی. اب یہ ناکام ہو چکے ہیں. آپ کی اسٹیبلشمنٹ زیرو ہو چکی ہے اور زیرو کی طرف مزید جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ مائنس ہو جائے، پاکستان میں صف بندی لوگوں کو ایمان کی بنیاد پہ کرنا ہوگی. ایمان کی بنیاد پر صف بندی کریں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر پاکستان میں خون بہے گا. کیونکہ پاکستان کا کوئی ادارہ اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ عوام میں پذیرائی پالے. کسی کا فیصلہ قابل احترام نہیں رہا، کسی کے دعوے سچے ثابت نہیں ہوئے. ایسے میں کیا کریں گے آپ؟ اور نواز شریف، زرداری، عمران، شہباز ایک ہی بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں باہر سے پیسہ آئے گا، باہر سے گرانٹ آئے گی، باہر سے سرمایہ کاری ہوگی. اب شہباز شریف صاحب، آپ تو کاروباری خاندانی لوگ ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں کہ دنیا کو پتا ہے آپ سب کا سرمایہ دبئی میں ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، اور جانے کہاں کہاں ہے. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ سب سے پہلے یہ اعلان کریں کہ ہم اپنا سارا سرمایہ پاکستان لا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا بوجھ، آپ کا وزن، آپ کی نالائکیاں، آپ کی نااہلیاں کون اٹھائے گا؟ فوجی قیادت اٹھا رہی ہے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں اب آپ کسی کا گند نہ سمیٹیں، آپ ہٹ جائیں پیچھے اور پاکستان کو باکردار لوگوں کے حوالے کر دیں. باکردار لوگ آئیں گے، ملک کھڑا ہو جائے گا. پاکستان میں اہل لوگ بھی ہیں، باکردار بھی ہیں، لیکن آپ کرپٹ اور بد کرداروں کو مسلط کرتے ہیں. اب ایسا نہیں چلے گا. نہ عالمی سیاست میں اس کی گنجائش ہے. مزید سانسیں نہ کھینچیں انسانوں کی، مزید روٹی نہ چھینیں انسانوں کی. اگر آپ باز نہ آئے تو طبل تو بج چکا ہے. فیصلے کی گھڑیاں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ فیصلے ہو کر رہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیے ہیں. آپ سب کا شکریہ.